الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ضع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب والتابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین،
حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 224، 225، 226 اور 227۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں آیات کریمہ میں اللہ تعالی جل شانہ نے قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ لوگ قسم اٹھاتے ہیں نا، جی ان قسموں کا ذکر فرمایا ہے کہ کون سی قسم جو ہے اس کے اٹھانے سے گناہ ہوتا ہے اور کون سی قسم جو ہے اس کے اٹھانے سے گناہ نہیں ہوتا، کون سی قسم جو ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے اور کون سی قسم ہے جس کا کفارہ نہیں ہے، کون سی قسم ہے جس کی توبہ کرنی پڑتی ہے اور کون سی قسم ہے جس میں توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں یہ جو 2 آیات کریمہ گزری ہیں اس میں عورتوں کا ذکر تھا، ان کی قربت کا ذکر تھا کہ حالت حیض میں عورت کے قریب نہ جاؤ، جب وہ مینسز سے اور حیض سے پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جاؤ، اور عورتیں جو ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو آؤ۔ تو چونکہ عورتوں کے پاس آنے کا ذکر ہے، ان کی قربت کا ذکر ہے، ان سے مجامعت کا ذکر ہے، اور ان 4 آیات میں قسم کا ذکر ہے۔ آگے پھر جو آیت اگلے درس میں آ رہی ہے وہاں سے طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلے بھی عورتوں کے ساتھ مجامعت کا ذکر اور آخر میں بھی طلاق اور اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا ذکر۔ تو درمیان میں جو قسموں کا ذکر ہے یہ موضوع سے باہر نکلنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں جن قسموں کا ذکر ہے یہاں بھی ان قسموں کا ذکر ہے جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ آؤٹ آف سبجیکٹ نہیں جا رہے، بلکہ اسی میں ہے کہ جہاں سے یہ گھریلو زندگی کا ذکر شروع ہوا ہے پچھلے رکوع سے، تو درمیان میں قسموں کا ذکر جو ہے یہ موضوع سے باہر جانے والی بات نہیں، بلکہ اسی موضوع کے اندر طلاق کا ہی ذکر ہے۔ سبحان۔ تو تھوڑی سی توجہ آپ کی میری طرف ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلے بڑے اہم ہیں اور روزمرہ کے مسائل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ سورہ بقرہ کا پہلا آدھا حصہ جیسا ہم نے ایک درس میں ذکر کیا تھا کہ اس میں یہود اور نصارہ کا ذکر تھا، ایمانیات کا ذکر تھا، یہود کی خامیاں، کمزوریاں، ان کے عقائد، ان کی گمراہی کا ذکر تھا، نصارہ کی بھی گمراہی اور ان کا ذکر تھا۔ آدھی صورت پوری جو ہے وہ اس میں ایمانیات کا ذکر تھا، اور جو پچھلی آدھی صورت ہے اس میں معاملات کا ذکر ہے، لوگوں کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں، اخلاقیات کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں جس میں حقوق العباد ہیں اس کا ذکر ہے، اور حکومت کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات میں ان کا ذکر ہے۔
تو سورہ بقرہ کے 21 رکوع پہلے جو ہیں وہ یہود اور نصارہ اور دیگر کا ذکر تھا، اور جو اس کے بعد والے آنے والے 5 کوارٹر ہیں اس میں پہلے قصاص کا ذکر ہوا، پھر دیت وغیرہ کا ذکر ہوا، پھر وصیت کا ذکر ہوا، اس کے بعد روزے کا ذکر ہوا، سبحان اللہ، پھر دعا کا ذکر ہوا، پھر اس میں اعتکاف کا ذکر ہوا، پھر مال جو لوگ کھاتے ہیں ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد چاند کا ذکر ہوا، حج کا ذکر ہوا، جہاد کا ذکر ہوا، پھر حج کا ذکر ہوا، عمرے کا ذکر ہوا، اور اس ذکر کرنے کے بعد پھر کفار کے ساتھ قتال کا ذکر ہوا، پھر شراب اور جوئے کا ذکر ہوا، مشرک عورتوں کے ساتھ یا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ازدواجی زندگی، عورتوں کے ساتھ قربت اور مجامعت کا ذکر ہوا، سبحان اللہ، جو پچھلا درس تھا کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ پاس جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا ذکر ہوا، پھر جو یہود تھے ان کا طریقہ جمع اور تھا، مکہ معظمہ کے لوگوں کا طریقہ اور تھا، انصار کا طریقہ اور تھا، تو پچھلی آیت میں اس کی وضاحت جو ہے اس کا ذکر ہوا، جس نے بھی درس دیا ہوگا اس نے وضاحت سے بتایا ہوگا۔ تو چونکہ ازدواجی زندگی کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس کی ابتدا آج کے درس سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ چند درس جو آئیں گے یہ اتنے اہم ہیں اور اتنے پیچیدہ مسائل ہیں اور اتنے سوچ سمجھ کر بیان کرنے اور سننے والے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے سننے کے ساتھ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ جس کو ہم نے تلاوت کی ہے آج، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ فرماتا ہے جل شانہ، اور اپنی قسموں کو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ سبحان اللہ، ہوتا کیا تھا کہ یہ عرضہ جو لفظ ہے نا، عرض، یہ کہتے ہیں کسی چیز کا راستے میں رکاوٹ بننا، اس کو عرضتاً کہتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں معارضہ کہتے ہیں، مقابلہ معارضہ کہتے ہیں، کہ ایک آدمی آ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے سامنے مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے رکاوٹ بن گئی، اس کو آگے نہیں جانے دیتا، اس کو معارضہ کہتے ہیں۔ یا آپ ایک گلی میں آ رہے ہیں اور آگے جو ہے نا آپ گاڑی چلاتے آ رہے ہیں، سامنے ایک ٹائر پڑا ہے، تو وہ آپ کے لیے نا رکاوٹ بن گیا آپ کے جانے کے لیے، یا کوئی اور چیز رستے میں پڑی ہے تو وہ معارضہ ہے، اس کو عرضہ بولتے ہیں یا معارضہ بولتے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ رستے میں آ جائے۔ عرب میں لوگ کیا کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تو قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی اس شخص سے نہیں بولوں گا، اور میں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں گا، ہم جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہم کبھی اب اس کے بعد ان کی مدد نہیں کیا کریں گے، ان میں ہم اللہ کی قسم ہم کبھی ان دو پارٹیوں میں صلح نہیں ہونے دیں گے، اللہ کی قسم ہم کبھی ان لوگوں کو
جو ہے ترقی نہیں کرنے دے کے. تو یہ عرب لوگ جو ہے نا یہ عام طور پر رواج تھا کہ وہ قسمیں کھا بیٹھتے تھے. اب کسی کو مدد کرنا، کسی کی صلح کرا دینا، کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یہ کتنی اچھی بات ہے. لیکن قسم کھا بیٹھتے تھے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور نہ کسی کو کرنے دینا ہے. اب جب لوگ ان سے کہتے یار دیکھو تم یہ ایسی قسم کھائی تم نے، اس غریب کے ساتھ تم بھلا کر لو، جیسے تم اس کے ساتھ پہلے بھلا کرتے آئے ہو اب بھی کر لو. یہ غریب آدمی ہے تم ان کی مدد کرو جیسے پہلے کرتے تھے. ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا دو، یہ دونوں ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. تو جب وہ ان کو کوئی کہتا تو وہ یہ کہتے کہ ہم کرتے ضرور لیکن ہم قسم کھا بیٹھے جی اب کیا کریں. اگر قسم نہ کھائی ہوتی تو ہم ان کے ساتھ بھلا کرتے، اگر قسم نہ کھائی ہوتی ہم ان کے درمیان صلح کرا دیتے، اگر قسم نہ کھائی ہوتی ہم ان پر صدقہ خیرات کرتے، اگر قسم نہ کھائی ہوتی ان کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنتے. لیکن کیا کریں مجبور ہیں، ہم قسم کھا بیٹھے. تو رب فرماتا ہے کہ نیک کام کرنے میں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے میں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اللہ کو درمیان میں لا کر ان نیک کاموں سے نہ روکے. یہ جو تم اللہ کی قسم کا بہانہ بناتے ہو نا، اس اللہ کی قسم کو نشانہ نہ بناؤ کہ اس کی آڑ میں تم نیک کام کرنے سے رک جاؤ. ایسا نہ کرو، بلکہ اگر تم نے قسم کھا لی ہے اس قسم کو توڑ دو اور تقوی اختیار کر لو، بھلائی اختیار کر لو، نیک کام کر لو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو اور ان قسموں کو توڑ دو، ان کا کفارہ ادا کر دو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ جو تم قسم کا بہانہ بناتے ہو نا یہ ٹھیک نہیں. تو یہی فرمایا اس آیت میں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا، کہ تم نیکی کرنے سے، وتتقوا، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں صلح صفائی کرانے سے تم رک جاؤ. ایسا کام نہ کرو بلکہ تم ان قسموں کو توڑ دو اور اچھائی کا کام کرو. واللہ سمیع علیم، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے. یہ ایمان جو ہے یہ جمع ہے یمین کی، اور یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اور یمین کا لفظی معنی ہے دائیں ہاتھ. دایاں ہاتھ مراد اس سے برکت اور طاقت ہے. سبحان اللہ. اور استعارتاً یعنی بولتے یمین ہے، معنی اس کا دایاں ہاتھ، مطلب اس کا ہوتا ہے برکت اور قوت. لیکن اس یمین کو بول کر مراد اس سے استعارتاً لیتے ہیں قسم کھانا. مراد یہ لیتے ہیں قسم کھانا. وہ اس لیے کہ عرب جو تھے جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ میں ایسے کر کے پکڑتے اور کہتے کہ میرا اور تمہارا اب عہد ہو گیا، میرا اور آپ کا اب آج سے وعدہ ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے. تو وہ گویا کہ ایک قسم کھا رہے ہیں، ایک عہد کر رہے ہیں، ایک وعدہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کو عہد بولتے ہیں. لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ یمین سے قسم. اب قسم کی کئی قسمیں ہیں. قسم جو ہے اس کی ایک قسم ہے قسم غموس. یمین عربی میں قسم کو یمین بولتے ہیں. ایک قسم ہے یمین غموس، ایک قسم ہے یمین لغو، ایک قسم ہے یمین منعقدہ. یہ تین قسمیں ہیں قسم کی. یمین غموس جو ہے، جو آدمی اس کا مرتکب ہے وہ گناہگار ہوتا ہے.
اس کے لیے توبہ لازمی ہے، اس گناہ سے توبہ کرے۔ اس کو بخاری شریف میں یمین غموس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، اور یمین لغو جو ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یمین منعقدہ جو ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔ یہ لغو کی قسم ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، بغیر ارادے کے زبان سے نکل جائے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں اس قسم پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، جو ارادے سے تم دل سے ایک قسم اٹھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اس میں، یا توڑتے ہو اس کو، یا جو ہے تو اس میں تمہیں مواخذہ ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، حوصلے والا، حلم والا ہے۔ تین قسمیں جو ہم نے بیان کی، پہلی قسم ہم نے بتائی تھی یمین غموس۔ غموس کہتے ہیں، غموس کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی ڈوبنے والا، جو پانی میں ڈوبتا ہے۔ اس قسم کے اٹھانے والا اتنا اس کو گناہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اتنا گناہ اس کو ہوتا ہے گویا کہ وہ جیسے آدمی پانی میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، آدمی گناہ میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ قسم جو ہے جیسا بخاری شریف میں آیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جیسے اس کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ یمین غموس اٹھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب یہ قسم معمولی قسم نہیں ہے، جس کو شرک کے ساتھ، قتل کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ جس قسم کو ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے وہ گناہ کبیرہ ہیں اسی طرح یمین غموس بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے یہ قسم جو ہے، جو آدمی یہ قسم اٹھائے اس کو جب اندازہ ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، محسوس اس کو ہو اور اس کو احساس ہو جائے اس بات کا، اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے۔ توبہ نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ اس کی مثال آپ کو دوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ میں سے کسی شخص نے کسی سے $5000 لیے، اب ظاہر ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس نے واپس کرنے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے $5000 لیے ہیں، اب اس کا دینے کا ارادہ نہیں ہے، دینا نہیں چاہتا، اور کوئی گواہ نہیں ہے، اور وہ مانگنے والا کہتا ہے کہ میرے پیسے واپس کرو، وہ کہتا ہے میں نے تو لیے ہی نہیں، اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اس سے کبھی کوئی پیسہ لیا ہی نہیں۔ تو یہ اب جا پتہ ہے نا کہ میں نے لیے ہیں، بات بھی سچی ہے کہ واقعی اس نے لیے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا، اور پھر قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ پیسے لیے ہی نہیں، اس سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ یمین غموس ہے۔ اس گناہ کو، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قسم کھائی ہے اس نے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی پاکیزگی کو اس نے بالکل معمولی سمجھا۔ صحیح قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، صحیح قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ بات بات پر قسم آدمی کھاتا رہے۔ قرآن کریم میں اس کو عیب کہا گیا ہے، چاہے سچی بھی قسم ہو نا، اس کو بھی عیب، قسمیں کھانے کو عیب کہا گیا ہے۔ جیسے سورہ نون والقلم وما یسطرون میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، اس کے جو 10 عیب قرآن نے بیان کیے، ان میں ایک عیب قرآن نے یہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے
ولا تطع کل حلاف مہین، کہ وہ آدمی جو بڑی قسمیں کھاتا ہے اس کی اتباع نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ تو اب یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے یا سچی قسمیں کھاتا ہے، قسمیں کھانے کا ذکر فرمایا کہ قسمیں کھانا جو ہے چاہے سچی ہوں یا جھوٹی، جھوٹی تو جھوٹی ہے، سچی قسمیں کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک آیت کریمہ میں آتا ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یہ قسم جھوٹی کھا رہے ہیں، اس کو قرآن نے گناہ قرار دیا۔ تو یہ جو ہے یہ قسم ہے یمین غموس کی، جس کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ دوسری قسم جو ہے وہ قسم لغو ہے، اس کا گناہ نہیں۔ اس کی دو مثالیں علماء نے بیان کی۔ ایک مثال یہ بیان کی ہے کہ جیسے عام روٹین ہوتی ہے آدمیوں کی، کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے آدمی جو بات میں قسم کھاتے ہیں اور ان کا ارادہ بھی نہیں ہوتا قسم کھانے کا، بات آئی اللہ کی قسم میں جو ہے نا یہ کرنے والا تھا، میں نے یہ کر دیا۔ خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ ہے، عربی جو ہے بات پر واللہ باللہ تاللہ کہتے ہیں نا، اور ان کا ارادہ بھی نہیں ہوتا بات کرنے قسم کھانے کا، لیکن زبان پہ ایسا چڑھا ہوتا ہے وہ واللہ باللہ تاللہ کہتے ہیں۔ یا ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ اللہ کی قسم ہم یہ ہے وہ، تو ان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ ایسی جو یہ قسم ہے نا اس کو قسم لغو کہتے ہیں، جس میں ارادہ نہ ہو، تو اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ فضول قسم ہے، اس میں نہ کفارہ پڑتا ہے، نہ اس پر جو ہے توبہ لازمی ہے، نہ اس میں قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا کہ اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ لغو اور فضول بات ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پر گناہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا باللغو فی ایمانکم، ان قسموں میں جو بے ارادہ تمہاری زبان سے نکل جائیں، اس کو معاف فرمایا اللہ تعالیٰ۔ دوسری مثال اس کی کچھ علماء نے اس طرح دی ہے کہ ایک آدمی آج صبح آیا، جیسے مثال دیتے ہیں کہ شاہد صاحب آج آئے کسی دوسرے شہر سے، اور آپ کو نہیں پتا کہ شاہد آیا ہے یا نہیں آیا، آپ یہ کہیں کہ خدا کی قسم شاہد آج نہیں آیا، حالانکہ وہ آ گیا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ آیا یا نہیں آیا۔ آپ کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ ابھی دوسری اسٹیٹ میں ہے، نہیں آیا، وہ آ چکا ہے، آپ کو علم نہیں ہے اور آپ نے تحقیق بھی نہیں کی، لیکن آپ اپنی طرف سے سچی بات کر رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم شاید ابھی نہیں آیا، میں قسم کھاتا ہوں وہ نہیں آیا، حالانکہ وہ آ چکا ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ بھی قسم لغو ہے۔ اس میں آپ کا ارادہ گناہ کا نہیں ہے، قسم اٹھانے کا نہیں ہے، اس میں بھی اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا، یہ قسم لغو ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو ہے اس کا نام ہے قسم منعقدہ۔ قسم منعقدہ جو ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ کہنے والا مسلمان ہو، جو قسم منعقدہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہو، اس کام کا کرنا اس کے لیے ممکن ہو، یہ دوسری شرط اس کے لیے ہے۔ تیسرا ہے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائے جو ویلڈ اور صحیح ہوں ان کے لیے۔ اگر ایسی قسم کھاتا ہے تو اس شخص کو اگر وہ قسم جو ہے توڑ دیتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں توڑتا تو جس پر اس نے قسم کھائی ہے وہ نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی یا تو نقصان برداشت کرے گا اگر قسم نہیں توڑتا، اور قسم توڑتا ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قسم کھائے اور کہے کہ میں اللہ کی قسم
कल नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब कसम कही, अल्लाह की कसम, मैं कल नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब ये मुसलमान है क्योंकि नमाज इस पर फ़र्ज़ है। दूसरी बात कि मुकल्लफ़ है, नमाज उस पर फ़र्ज़ है, उसने पढ़ दी है। तीसरी बात ये कि नमाज वो पढ़ सकता है, ये नहीं कि उसकी रीच से बाहर है, नमाज तो पढ़ सकता है। अब ये तीनों बातें जो इसके अंदर पाई जाती हैं। अब अगर ये शख्स नमाज, अगर वो कसम नहीं तोड़ता तो नमाज नहीं पढ़ेगा, तो गुनाहगार होगा नमाज ना पढ़ने का। और अगर कसम तोड़ देता है तो इसका कफ़ारा अदा करेगा। इसकी कई मिसालें हो सकती हैं। जो मिसाल यहाँ कुरान मजीद में आगे आ रही है अगली आयत में, वो भी मिसाल अच्छी है और असल में उसी का जिक्र करना मकसूद है। तो तीसरी कसम कौन सी है कि अगर वो कसम उठाता है कि मैं ये काम, लेकिन वो काम उसकी रीच में हो, मुमकिन हो, वो कर सकता हो, और अगर वो नहीं कर सकता तो उस बात पर उसको गुनाह होगा, लेकिन उसके लिए कफ़ारा नहीं है। मसलन वो कहे अल्लाह की कसम कल सूरज तुलू नहीं होगा। देखो ना, वो कसम तो खा बैठा कि अल्लाह की कसम कल सूरज तुलू नहीं होगा, लेकिन सूरज का तुलू करना इसके बस में तो नहीं है ना। अब ये कसम तो खा बैठा, अब सूरज का तुलू होना इसके बस में नहीं है। या कहे अल्लाह की कसम मैं नहीं मरूंगा, अब ना मरना इसके बस में तो नहीं है। अब ये कसम जो खाई है इसने, इस पर कफ़ारा नहीं है, क्योंकि ये तो इसको जो है ना, अब ये तो जब वक़्त आएगा तो वो काम हो जाएगा, तो अब इस पर कफ़ारा नहीं है। इसको जो है गुनाह होगा, क़यामत के दिन इससे पूछा जाएगा इस बात का। और अगर इसके बस में हो तो फिर हुक्म यह है कि उस कसम को तोड़ दे और उसका कफ़ारा अदा करे। कफ़ारा कितना है? यमीन मुनाकिदा, उस एक कसम का कफ़ारा जो है वो ये है जिसका जिक्र 7वें पारे में है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरत मसाकीन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए। और अगर ये दोनों नहीं कर सकता तो फिर क्या करे? एक ग़ुलाम आज़ाद करे। और ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो फिर जब ये तीनों काम ना कर सके तो फिर 3 दिन रोज़ा रखे। ये कसम का कफ़ारा है। एक आदमी कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूँगा। अब अगर वो गुनाह का काम है, जो कहता है कि अगर तो नेक काम है जिसका ये कसम खाता है तो कसम को तोड़ दे और वो नेक काम कर ले। और उस कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, सुबह का खाना भी और शाम का खाना भी। या 10 मिस्कीनों को जो है 2 सेर गंदम दे दे। ये 2 सेर गंदम जो है ये सुबह का खाना भी है और शाम का भी है हर मिस्कीन को। और अगर जौ देने हैं तो फिर डबल दे, से 4 सेर जो है वो जौ दे, क्योंकि जौ जो है सदका फ़ितर में भी वो डबल है। सदका फ़ितर में गंदम जो है वो 2.25 सेर है और जो है जौ वो 4.5 सेर है, तो उसका डबल होता है। तो कसम कफ़ारा, इस कफ़ारे में भी 10 मिस्कीनों को या तो 2.25 सेर गंदम दे ईच मिस्कीन के हिसाब से, या 10 मिस्कीनों को सुबह भी खाना खिला दे, शाम को भी खाना खिला दे। एक मिस्कीन को 10 गुना जो है 2.25 सेर नहीं दे सकता। ये बात रखें, कसम में एक मिस्कीन को जो है 25 किलो दे दे और कहे कि 10 का मैंने इकट्ठा दे दिया, ये नहीं कर सकता। या तो 10 को इकट्ठा खिलाए या 10 मिस्कीनों को 2.25 सेर गंदम दे दे, 4.5 सेर जौ दे दे, तो ये सुबह और शाम को खाना है। अगर ये खाना ना दे सके तो फिर उसको लिबास पहनाए। लिबास के लिए को जो है ना वो चाइना की मलमल या जो है ना वो बेहतरीन
रेशमी कपड़े देने ज़रूरी नहीं है। मा तो तुइमूना फ़ी अहलीकुम, जो तुम घरों में खाते हो ना दरमियाना खाना, अगर अच्छा खाते हो तो अच्छा खिलाओ, और अगर जो है सादा खाते हो तो सादा खिलाओ उनको। कपड़े भी जो तुम सादा पहनते हो वो कसम के कफ़ारे में भी सादा कपड़े दो, उसको जो पहनते हो उसी तरह के कपड़े दो। तो कपड़े के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको शूज़ भी दे, जुराबें भी दे, उसको अंडरवियर भी दे, उसके लिए जो है वो सर्दी से बचने का नीचे वाला लिबास भी दे, उसको स्वेटर भी दे, कोट भी दे, रुमाल भी दे, टोपी भी दे, नहीं, जिससे अक्सर उसके जिस्म ढांपा जाए। 2 चादरें दे दे या सलवार कमीज़ दे दे, इससे वो कसम पूरी हो जाती, क्योंकि कुरान ने फरमाया जो तुम इस्तेमाल करते दरमियाना रवि में वही दो आप उसको। और अगर खाना भी ना खिला सके, तो आम भी ना दे, कपड़े भी ना दे सके, गरीब है, तो फिर क्या करे? अगर ग़ुलाम उसके पास है, चूँकि ग़ुलाम तो आजकल यहाँ है नहीं, तो कुरान मजीद तो क़यामत तक के लिए, अगर किसी वक्त भी किसी के पास ग़ुलाम हो तो ग़ुलाम आज़ाद करे। और अगर ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, खाना भी नहीं खिला सकता, कपड़े भी नहीं दे सकता, तो फिर फसियाम सलासत अय्याम, 3 रोज़े रख ले और उससे उसकी कसम का कफ़ारा पूरा हो जाएगा। अब कितने किस्में हुई? 3। एक कसम हुई कसम यमीन गमूस। पता चला ना कि आदमी को पता है कि मैंने इस आदमी से पैसे लिए हैं, और फिर वो जानबूझकर कसम खाता है, ये गुनाह कबीरा है। कत्ल और वालिदैन की नाफरमानी और शिर्क के साथ इसको बयान किया गया, तो जानबूझकर गलत कसम नहीं खानी चाहिए। दूसरी यमीन लग़व, उसका गुनाह नहीं है, कफ़ारा भी नहीं है, वो जो आम रूटीन आदमी की होती है कसम खाने की, बाज़ लोग जो बहुत कस्में खाते हैं, उसका गुनाह नहीं है, लेकिन वो खानी नहीं चाहिए। तीसरी यमीन मुनआकिदा, ये सबसे ज़्यादा सख्त किस्म है, जिसके तोड़ने पर इंसान को कफ़ारा देना पड़ता है, और अगर कफ़ारा ना दे, कसम को पूरा कर ले, तो फिर क्या होगा? फिर उसका जिस पर कसम खाई है फिर उसका नुकसान होगा। उसकी मिसाल आगे आ रही है अगली आयत में। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, वो लोग जो कसम खा बैठे अपनी औरतों के पास जाने की, उन्हें 4 महीने की इद्दत है। तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस अगर उस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत तलाक़ा, और अगर छोड़ देने का इरादा पक्का कर लिया, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह सुनता और जानता है। असल में इस्लाम से पहले जो यहूद मज़हब था, उनके नज़दीक किसी किस्म की तलाक में कोई कैद नहीं थी, जब चाहते तलाक दे देते और जब चाहते वो रोक लेते। और औरतों के लिए भी इद्दत की कोई ख़ास नहीं थी, जब चाहती वो तलाक के बाद फ़ौरन निकाह किसी से कर देती। तो कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे यहूद मज़हब में। औरतों पर जुल्म व सितम होता था, मर्द भी करते थे, औरतें भी आवारा थी कि वो भी तलाक होने के बाद बग़ैर इद्दत के आगे निकाह कर लेती। और इस्लाम से पहले जो ईसाइयों का मज़हब था, वो सिर्फ़ और सिर्फ रोमन कैथोलिक थे। उनके नज़दीक तलाक का कोई किसी किस्म का कायदा कानून नहीं था, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद निकाह नहीं किया, शादी नहीं की, तो कानून कहाँ से आते? उनके नज़दीक तलाक थी ही नहीं। सारी ज़िंदगी वो औरत जो है वो मर्द के साथ रहती, चाहे वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे या बुरी ज़िंदगी गुजारे, तलाक का कोई लफ्ज़ उनकी किताब में था ही नहीं इस्लाम से कबल। इस्लाम आने के बाद, उसकी कई सदियों बाद, जो ईसाइयत का दूसरा मज़हब है प्रोटेस्टेंट, ये आए और इन्होंने ज़माने के हालात को देखते हुए तरमीम की मज़हब में और कहा कि औरत को तलाक होनी चाहिए, लेकिन वो भी इस सूरत में कि औरत को तलाक मरते दम तक ईसाई नहीं दे सकता। ओनली एक सूरत है जिसमें वो दे सकता है कि अगर औरत जिना करे या बदकारियों से सरजद हो जाए, तो उस प्रोटेस्टेंट में, उस मज़हब में उस औरत को तलाक देनी जायज़ थी। और अगर उससे ये गुनाह सरजद नहीं होता
تو پھر طلاق نہیں ہوتی تھی اس کے لیے۔ تو اب جو ہے یہ اس قاعدے کے تحت بھی عورتوں پر ظلم تھا، تو یہ کوئی قانون نہیں تھا۔ ہندو مذہب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہندو میں بھی یہی تھا کہ ان کے مذہب میں بھی طلاق نہیں تھی کہ عورت مرتے دم تک وہ اسے مرد کی ماتحت رہتی، اور مرنے کے بعد بھی پرانے ہندو مذہب میں آپ دیکھیں تو عورت نکاح نہیں کر سکتی تھی، وہ مرد کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی۔ جب اس کو جلاتے تو وہ بھی زندہ اس کے ساتھ جل کر مر جاتی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک بھی کوئی طلاق کا قاعدہ قانون نہیں تھا۔ عرب میں بھی یہی تھا اسلام سے قبل کہ ایک آدمی اپنی عورت کو جو ہے نہ تو چھوڑنا چاہتا تھا کہ طلاق دے کر فارغ کر دے، اور نہ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ کیا کرتے کہ عورت کو طلاق دی اور اس کو جب کچھ مہینوں کے بعد اس سے رجوع کر لیا، کہا کہ میں نے طلاق واپس لے لی، اب وہ عورت اس کے نکاح سے نہیں نکلتی تھی۔ جب سال 6 مہینے گزارے اس کے ساتھ، پھر دوبارہ طلاق دی، اور جب چند مہینے اور گزرے اس کو ہوپ لگی کہ میری عدت ختم ہونے لگی ہے، پھر رجوع کر لیا، تو پھر عورت کو واپس لے لیا، پھر 6 مہینے کے بعد پھر اس کو طلاق دے دی، اور جب اس کی عدت ختم ہونے لگی پھر اس کے ساتھ رجوع کر لیا۔ تو عورت ساری زندگی اس کی قید سے نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ ابتدا میں جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو تحفظ دیا سارے قوانین سے، افراط اور تفریط کے درمیان اسلام نے عورت کو یہ تحفظ دیا کہ وہ لوگ جو قسم کھائیں کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تیرے پاس نہیں جاؤں گا، یا قسم کھائیں خدا کی قسم میں تیرے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یا قسم کھائیں کہ ساری زندگی میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، جو بھی الفاظ بولیں، 4 مہینے کے بولیں یا ساری زندگی کے بولیں، ایسی قسم کھانے سے یہ قسم 4 مہینے کے لیے پڑ سکتی ہے، چاہے وہ 4 مہینے کا نام لیں یا 4 مہینے کا نام نہ لیں۔ اس کو عربی میں ایلا کہتے ہیں، اور ایلا جو ہے اس کا معنی ہے، ایلا کا شرعی معنی ہے کہ قسم کھانا کہ میں اس عورت کے پاس 4 مہینے نہیں جاؤں گا۔ اب جو میں نے پچھلی تقریر کی ہے قسم کی منعقدہ کی، اب اس کی وضاحت میں آپ دیکھیں، اگر یہ شخص جو قسم کھا رہا ہے 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اس سے صحبت نہیں کرتا، زبانی کلامی نہیں، زبانی اس شخص کا اعتبار ہے جو وطی نہیں کر سکتا، جو مجامعت نہیں کر سکتا، جو عورت پر قدرت نہیں رکھتا، اس کے لیے زبانی الفاظ قابل قبول ہیں۔ لیکن جو شخص نامرد نہیں ہے، جو شخص بیمار یا مجبور نہیں ہے، گھر سے دور نہیں ہے، وہ شخص اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 4 مہینوں میں اگر اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہے تو عورت کے پاس جائے۔ تو 4 مہینے کی جو اس نے قسم کھائی ہے، یا اس نے 4 مہینے کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے قسم کھائی ہے، اگر وہ 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق کون سی؟ طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اور اگر وہ 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ دیتا ہے تو اب جو ہم نے ذکر کیا کہ وہ کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے۔ اب میں نے کہا نا کہ 2 باتوں میں ایک اس کو کرنی پڑے گی، یا تو جو قسم کھائی ہے وہ لوز کر بیٹھے گا، بیوی لوز کر بیٹھے گا، اور اگر وہ قسم توڑتا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 کو جو ہے تو طعام کھلائے، یا لباس دے ان کو، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھے، اس ترتیب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو روزے رکھے، روزے آخری جو ہے نا آپشن ہے، کہ پہلے 3 نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے آخر میں۔ تو آپ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، قسم کھاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی تمہارے قریب نہیں جائیں گے، ارادہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم ان کو تنگ کریں، یا قسم کھاتے ہیں کسی ناراضگی کی وجہ سے ہم 4 مہینے تمہارے قریب نہیں جائیں گے، تربص اور بات اشہر، وہ کیا 4 مہینے رکنا ہے قرآن۔ فین فاؤ، اگر وہ لوٹ آتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، لوٹ آتے ہیں تو بیوی ان کے پاس رہے گی، اور نہیں لوٹتے تو عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ اب عورت کو جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ طلاق کی کئی قسمیں ہیں، طلاق اس تفصیل میں انشاءاللہ جب آگے درس آئے گا تو اس میں ذکر کریں گے۔ طلاق بائنہ جو ہے
वो ये होती है कि तलाक़ बायना में उसी और उस औरत का उसी मर्द के साथ निकाह दोबारा हो सकता है, हलाले की ज़रूरत नहीं है। ये तलाक़ बायना होती है। या तलाक़ बायना की एक मिसाल ये है, एक होती है तलाक़ रजी। तलाक़ रजी होती है कि लफ्ज़ तलाक़ बोले, मैंने तुम्हें तलाक़ दी। अब ये अंधे को भी पता है कि उसने क्या कहा है, इसमें किसी को तर्जुमा कराने की ज़रूरत नहीं है। जा मैंने तुम्हें डाइवोर्स किया, जा मैंने तुम्हें तलाक़ की, ये अल्फाज जो है ना इसको सरी बोलते हैं। इस के साथ अगर एक दफ़ा तलाक़ दी है तो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने नहीं एक्चुअली 3 हैज़ जो हैं उनके अंदर अंदर मर्द औरत से रजू कर सकता है कि मैंने अपनी तलाक़ वापस ले ली। औरत को बोसा ले ले, औरत के साथ हम बिस्तरी कर ले, औरत को जो है गले मिल ले, औरत के साथ जो है शावत के साथ कोई बात कर ले, अपने अल्फाज के साथ वापस ले ले, तो वो तलाक़ ख़त्म हो जाती है। तलाक़ ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो 3 का मालिक हो गया, अब 2 का मालिक होगा पीछे, क्योंकि टोटल 3 दे सकता है। लेकिन ये कि वो औरत उसके निकाह से निकलेगी नहीं अगर वो 3 हैज़ के आने से पहले वो औरत के साथ, ये तलाक़ रजी है। दूसरी तलाक़ देता है, दूसरे के बाद भी अगर वो वापस आना चाहता है तो यही अल्फाज कर ले, यही काम कर ले, तो वो औरत उसके साथ वापस आ जाएगी। लेकिन उसके बाद 1 तलाक़ का मालिक, टोटल वो 3 दे सकता है, चाहे वो रजू करे या ना करे। तो ये रजी है, इसके साथ निकाह की ज़रूरत नहीं है। और अगर तीसरी तलाक़ भी सरी तलाक़ दे दी कि मैंने 3 तलाक़ें दी, एक लफ्ज़ से कह दिया या अलग-अलग कह दिया या हर महीने में कहा, तो अब औरत मुग़ल्ज़ा हो गई, अब इसके निकाह में नहीं आ सकती। अब औरत किसी और के साथ निकाह करेगी, फिर वो अपनी मर्ज़ी से तलाक़ देगा, फिर इसके पास आएगी। ये है रजी या मुग़ल्ज़ा। जो हम जिसकी बात कर रहे हैं इसका नाम है तलाक़ बायना। तलाक़ बायना ये होती है कि मसलन खामिद अपनी बीवी को कहे निकल जा मेरे घर से। अब इसके 2 माने, एक माना ये है कि मैंने तुम्हें तलाक़ दे दी, मेरे घर से निकल जा, लेकिन उसने तलाक़ का लफ्ज़ नहीं बोला। और दूसरा ये है कि मैं तुमसे गुस्से हूँ, मेरी आंखों से दूर हो जा। तलाक़ मुराद नहीं है, वैसे वो निकालना चाहता है। या उसको कहे कि जो है ना मेरा घर छोड़। अब 2 माने हैं, या तो छोड़ के मैंने तुम्हें तलाक़ दे दी, या ये है कि तू जो है ना मुझे तंग करती है, मेरी आंखों से दूर हो जा। तो अब इससे मर्द से पूछा जाएगा तेरी क्या मुराद है। अगर मर्द ये कहता है कि मेरी मुराद तलाक़ है तो तलाक़ बायना वाक़ई 1 तलाक़। ऐसी तलाक़ जिसमें साफ तलाक़ के लफ्ज़ नहीं है, इस तलाक़ बायना में क्या होता है कि वही औरत उस मर्द के साथ निकाह कर सकती है। मौलवी साहब को बुलाया जाएगा, वो निकाह पढ़ाएगा दोबारा और उसी मर्द के साथ हो जाएगा। अब ये सूरत जो है जिसमें उसने कहा कि मैं 4 महीने तेरे करीब नहीं जाऊंगा, अब ये वो कौन सी तलाक़ है? ये तलाक़ बायना है। अब 4 महीने से पहले अगर ये कसम तोड़ देता है, बीवी लूज नहीं करता, तो क्या करे? 10 आदमियों को खाना खिलाए। और अगर वो कसम जो है वो कसम नहीं तोड़ता, 4 महीने गुजर जाते हैं, तो फिर क्या होगा? इसके साथ दोबारा निकाह करें। अब औरत की मर्जी है वो निकाह करे या ना करे, उसको फोर्स नहीं कर सकता। वो कहे कि मैं तेरे निकाह से बाहर हूँ, मैं किसी और से निकाह करूँगी। तो अगर वो चाहे तो इसके साथ कर सकती है, चाहे किसी और के साथ कर सकती है। ये तो तब है जब 4 महीने की कसम खाए। और अगर ये कहे कि सारी जिंदगी मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, अब 4 महीने ये नहीं गया तो 1 तलाक़ हो गई। अब फिर उसने जब निकाह किया इसी के साथ, तो चूंकि उसने सारी जिंदगी की कसम खाई है, फिर 4 महीने नहीं गया तो दूसरी तलाक़ वाक़ हो जाएगी। फिर निकाह किया, अब तीसरी दफ़ा फिर 4 महीने नहीं गया, अब ये औरत इससे बिल्कुल हराम हो जाएगी। अब ये इसके निकाह में नहीं आ सकती। ये तलाक़ जो है ना, तो फरमाया कि वो लोग जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की, उन्हें 4 महीने उनके पास मोहलत है। अगर वो इस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक़ देने का इरादा पक्का कर लिया, 4 महीने नहीं उनके पास जाते, तो औरत को तलाक़ हो जाएगी। अल्लाह ताला समी और अलीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इला फरमाया अपनी बीवियों से। आपने सुनी होगी वो हदीस कि आप को जब अज़वाज मुताहरात ने मुतालबा किया दुनिया की चीज़ों का, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबारे पर तशरीफ़ ले गए 29 दिन के लिए। तो ये इला ज़रूरी नहीं है कि 4 महीने का हो, सारी ज़िंदगी के लिए भी कसम खा सकते हो, 4 महीने के लिए भी खा सकते हो, 4 महीने से कम के लिए भी खा सकते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला फरमाया 1 महीने के लिए, 29 दिन के लिए आप अलहदा रहे। तो
آپ کو پتا کہ 4 مہینے اگر گزر جائیں تو نکاح کرنا پڑتا ہے نا، تو آپ نے تو 4 مہینے گزارے نہیں، آپ تو 1 مہینہ تھا، اس لیے نہ اس میں طلاق والی کوئی بات نہیں تھی اس میں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ سبق سکھانے کے لیے یہ بہترین علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی ناراض ہو، تنگ کرتی ہو، تو اس سے بالکل بستر علیحدہ کر لو، تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ مجھ سے یہ ناراض ہو گیا اور میں اس کو لوز کر بیٹھوں گی۔ یہ بہترین علاج ہے، مارنے کوٹنے گالی گلوچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بستر علیحدہ کر لو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے اور پھر وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں صحابہ کرام میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی سے ایلا کیا، قسم کھائی، اور یہ بہن تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی۔ عبداللہ بن رواحہ کے گھر میں ان کی سسٹر آ گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے چاہا کہ ہم واپس جو ہے اپنی بیوی کو ہم لے آئیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی کہ نہ تو میں نعمان بن بشیر سے بات کروں گا، نہ میں اپنی بہن کو اس کے گھر میں بسنے دوں گا، اور نہ ان کی صلح ہونے دوں گا۔ یہ قسم کھائی جو ہم نے پہلی آیت ذکر کی نا کہ تم قسموں کو بہانہ نہ بناؤ نیکی سے روکنے کا۔ تو جب انہوں نے قسم کھائی کہ میں یہ کرنے نہیں دوں گا، نہ ان کی صلح ہونے دوں گا، نہ میں بہن کو اپنے گھر بسنے دوں گا، نہ نعمان بن بشیر سے بات کروں گا، تو انہوں نے جب قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تم یہ قسمیں جو ہے نا نیکی کے کاموں میں قسمیں توڑ دو اور کفارہ دے دو۔ تو قسموں جو ہے نا ان قسموں کے اللہ کا نام سامنے رکھ کر تم نیک کاموں سے رکتے رہو۔ تو اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھے کہ اللہ کی قسم میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، ہاں جی، اب یہ مسجد میں جانا کتنی بڑی نیکی ہے، تو فرمایا کہ نیکی کے کام سے رکنے کے لیے تم قسموں کو بہانے بناتے ہو، قسم توڑ دو، کفارہ دو اور مسجد میں جایا کرو۔ سبحان ہاں جی، اللہ۔ یا اللہ کی قسم، وہ آپ میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس درس میں نہیں جاؤں گا، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، میں ان سے ناراض ہوں، تو اب درس میں جانے سے رکنے سے کتنی آپ نقصان اٹھا رہے ہو۔ قسم کو توڑ دو اور درس میں آؤ۔ تو ایسی قسموں کا جو ہے نا ان کو توڑنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام تھا مستح۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی، جس کا ذکر سورہ نور میں آتا ہے، تو ان منافقین کی اس سازش میں یہ مستح جو تھے خالہ زاد بھائی حضرت صدیق اکبر کے، یہ بھی کسی طرح سے لا علمی میں انوالو ہو گئے۔ تو 3 مسلمان تھے جو انوالو ہوئے، باقی سب منافق تھے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت جو شاعر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی سے وہ بھی اس معاملے میں انوالو ہو گئے۔ مستح جو کلوز ریلیٹیو تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے، ماموں تھے، تو وہ بھی جو یا چچا تھے، وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے غلطی سے، اور ایک صحابیہ عورت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مستح کی بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا گزر اوقات میں بڑی تنگی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو بہت مال دیا کرتے تھے، ان کا گزر اوقات ان کے صدقہ و خیرات پر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی کی تہمت میں یہ آگے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں آئندہ اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں، کہ میں اس کی ساری زندگی مدد کرتا رہا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ ام المومنین کے ساتھ یہ منافقین کے ساتھ مل گیا، میں کبھی نہیں دوں گا اس کو۔ آپ نے قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرمایا ابو بکر تو اولو الفضل ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ رب نے فرمایا تو صاحب فضیلت ہے، اولو الفضل اے ابو بکر تو صاحب فضیلت ہے، والسعۃ تو کھاتا پیتا آدمی ہے، تیرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو اتنے بڑے آدمی کو جو صاحب فضل ہو، جو سمجھدار ہو، جس کو سوسائٹی میں بڑا مقام حاصل ہو، اللہ کے نزدیک جو بڑا بلند مرتبہ رکھتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جس کی بڑی عزت ہو، اس کے لیے یہ معمولی بات ہے کہ ایک غریب کو وہ تیرے ٹکڑوں میں پلتا ہے تو قسم کھا کر اس کے ٹکڑے روکتا ہے؟ نہیں، یہ کام نہیں کرو، ان پر صدقہ خیرات کرو، قسم کو توڑ دو۔ تو ابوبکر صدیق نے قسم کو توڑ دیا اور ان کو جو ہے انہوں نے دوبارہ اسی طرح ان کی مدد کرنی شروع کر دی۔ تو ان آیات میں
آج کی جو درس ہے اس میں چند مسئلے یہ ثابت ہوئے کہ قسم جو ہے بلا وجہ نہیں کھانی چاہیے، بلا وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے، کہ زیادہ قسمیں کھانا جو ہے نا اس پر لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، جس کو قرآن نے بھی منع فرمایا۔ اور قسم جو ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی توبہ اس پر لازمی ہے۔ اور اگر قسم کھا کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، نہیں توڑتا تو وہ چیز جس پر قسم کھائی ہے وہ لوز کر بیٹھے گا۔ اب قسم کھانی بھی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، اس کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی صداقت کا معاملہ ہو، سبحان اللہ، ہاں جی، بات آ جائے کسی محفل میں، یہودی آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہندو کھڑا ہے، عیسائی کھڑا ہے، کوئی غیر مسلم کھڑا ہے، کوئی دہریہ ہے یا کوئی اور مسلمان ہے جس کو پتہ نہیں، اور بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی صداقت کی، تو قسم کھانا فرض ہے۔ قسم کھانا، مجھے اللہ کی قسم میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، تو قسم کھانا فرض ہے۔ اور اگر جو ہے کسی مسلمان کی جان بچتی ہو آپ کی قسم سے، ایک مسلمان ہے، کسی پر مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، کوئی اور مقدمہ ہے، اور اس کی جان بچتی ہے ایسے، اس کی عزت بچتی ہے ایسے، اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ کا قسم کھانا واجب ہے اس کی جان اور عزت بچانے کے لیے۔ یہ قسم جو ہے یہ قسم واجب ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ قسم مستحب ہے۔ مستحب قسم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو قسم کھانی پڑے تو یہ قسم مستحب ہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، تو آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے حق کے لیے قسم کھانی پڑے کہ تمہیں اپنے حقوق حاصل کرو تو تم قسم کھاؤ اور اپنے حق حاصل کرو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، اور دیکھ لو میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اپنے حق حاصل کرنے کے لیے قسم کھانا یہ مستحب ہے۔ اور کسی امر مباح کے لیے اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو یہ مباح اور جائز بھی ہے، لیکن اگر کسی گناہ کے لیے یا مستحب کے ترک کے لیے یا ایسی گھٹیا چیز کے لیے قسم کھاتا ہے تو یہ قسم مکروہ ہے۔ اب ایک مسئلہ اور آپ کے ذہن میں آئے گا یا کسی کے ذہن میں ہوگا یا بعد میں آئے گا کہ قسم کس چیز کی کھانی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، فلاں کے سر کی قسم، مسجد کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کا قسم یاد فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے اس کی قسم یاد فرمانے، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، مجھے فجر کی قسم ہے، نامی کی فجر کی، جو فجر ہے نا عرفہ کی، نامی ذی الحج کی، مجھے اس فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، جست اور طاق کی قسم ہے مجھے، یا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، رب فرماتا مجھے قرآن حکیم کی قسم، اپنے قرآن کی قسم، کیوں؟ انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے، انک علی صراط مستقیم، اے محبوب تو سیدھے راستے پر ہے۔ ہاں جی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، مجھے تین کی قسم، ہاں جی، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم، فی حاضل والتین والزیتون وطور سینین وحاضل بلد الامین، مجھے اس مکہ شہر کی قسم۔ تو رب یہ قسمیں جو یاد فرماتا ہے نا، یہ فرمایا والعصر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، ہاں جی، یا فرمایا ایک مقام پہ کہ اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، یا فرمایا لا اقسم بہذا البلد،
وانت حلم بہذا البلد، مجھے اس مکے شہر کی قسم اس لیے کہ تو اس میں رہتا ہے۔ تو یہ قسمیں جو رب فرماتا ہے نا، یہ اس کی مرضی، جس کی مرضی قسم یاد فرما لے، تو یہ اس چیز کی عظمت کو ابھارنے اور بیان کرنے کے لیے رب قسم یاد فرماتا ہے۔ لیکن مخلوق کو صرف اور صرف رب کی قسم یاد کرنی چاہیے۔ اور کس چیز کی؟ یہ ہے صحیح بات کہ صرف رب کی قسم کا ہے، مجھے اللہ کی قسم اگر ضرورت پڑے تو، یا اللہ کی صفات کی قسم، جیسے قرآن ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے نا، اس کی قسم بھی جو کھاؤ گر، تو یہ جیسے ہمارے علاقے میں مشہور ہے قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ چونکہ اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم بھی جائز ہے۔ دوسرا جو ہے، اکثر بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مخلوق کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو حدیث سے ایسی ملیں گی جس میں آتا ہے کہ مخلوق کی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن علامہ شامی نے اور دیگر علماء نے، مفتیان حضرات نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسمیں کھانا بھی جائز ہے۔ اور وہ کب جائز ہے؟ وہ اس لیے جائز ہے کہ جب لوگ اللہ کی قسم کا اعتبار زیادہ نہ کرتے ہوں، آخری بات، جب لوگ اللہ کی قسم کا اعتبار زیادہ نہ کرتے ہوں، جیسے آج کے دور میں دیکھو کہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں نا اور نہیں ڈرتے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے آپ کے روزمرہ کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم معمولی ہوگی، بالکل اس کی کوئی وقت ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں، دیکھو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور دوسرا لفظ اگر یہ بولے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق، اب آپ بتائیں کہ اس کے لیے اللہ کی قسم کھانا آسان ہے کہ بیوی نہیں جاتی؟ قیامت کے دن دیکھا جائے گا جو قسم کھائی ہے۔ ہاں جی، لا علم لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن بیوی کی جب قسم کھائے گا تو وہ ڈرے گا کہ میری بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، یا میرا غلام آزاد ہو جائے، اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میرا غلام آزاد۔ تو اس معاملے میں جب لوگ ان چیزوں کی کیئر کرتے ہوں اللہ کے نام سے زیادہ، تو فرمایا پھر ان قسموں کا اعتبار ہے۔ پھر یہ قسمیں جو ہے نا، اگر کھاتا ہے بیوی کی قسم کھاتا ہے، اگرچہ وہ شکل قسم کی نہیں ہے کہ جیسے اللہ کی قسم کا لفظ ہے، وہاں یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری بیوی کو طلاق، یہ لفظ قسم اس میں نہیں ہے، لیکن یہ قسم کی ایک قسم ہے، تو ایسی صورتوں میں یہ جائز ہے۔ تو یہ تھا جو مختصر سا 1 گھنٹے کا درس جو ہم نے عرض کیا۔ اس کی وضاحت کے لیے اور باتیں تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے آپ کا 1 گھنٹہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور کیونکہ اس میں وہ طلاق کا ذکر چل پڑا ہے کہ جو طلاق جس کو ایلا کا نام دیا ہم نے، اور آگے جو ہے والمطلقات سے طلاقوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو طلاق کے جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی بڑی وضاحت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی اور ہم آئے اگلے ہفتے، تو انشاءاللہ والمطلقات سے طلاق کا سلسلہ جو ہے مسائل کا شروع ہوگا، اور پھر جب تک جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور قرآن مجید کا درس جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منظور فرمائے۔ اللہ